السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو، سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ بچوں، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اردو کا یہ سبق پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر ابھی تک آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے لیے نیچے دیے ہوئے لال بٹن پر کلک کریں اور آنے والے بیل آئکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ بچوں، یہ جو آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اصل میں اس سبق کے لکھنے والے مصنف کا نام یہاں پر نہیں دیا گیا ہے، یہاں پر اس کی جگہ پر لکھا ہے ادارہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کو مرتب کرنے والے جو احباب ہیں، انہوں نے اس سبق کے متعلق معلومات فراہم کی ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اس سبق کے اندر تفصیلی معلومات دی ہوئی ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئی۔ ابتدا یعنی شروعات سے 1757 میں سراج الدولہ نے اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ کوشاں رہنا یعنی کوششیں کرتے رہنا۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ ریشمی رومال تحریک، بچوں یہ تحریک کے متعلق ہم اس سبق میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ اسی تحریک کے صد سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو، بچوں یہاں پر دو الفاظ ہیں، ایک ہے صد سالہ جشن اور ایک ہے دارالعلوم دیوبند۔ صد سالہ جشن یعنی جب 100 سال مکمل ہو جاتے ہیں کسی چیز کو شروعات ہوئے، تو اس کے تعلق سے جو جشن، اس کی خوشی میں جو جشن منایا جاتا ہے، اس کو صد سالہ جشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک اور لفظ یہاں پر آیا ہے، دارالعلوم دیوبند۔ بچوں اصل میں یہ ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد 31 مئی 1866 کو رکھی گئی تھی، اور یہ ہے ضلع سہارنپور، اتر پردیش میں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سبق میں کیا دیا گیا ہے۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ جنگ آزادی یعنی آزادی کی جنگ، کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمیں غلام بنا لیا تھا، لہٰذا انگریزوں کی جو ہے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے، وسیع علاقہ یعنی بہت بڑا علاقہ، پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مردم خیز ملک یعنی ایک ایسا ملک جہاں پر وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوتے ہو، اسے مردم خیز جگہ یا ملک کہا جائے گا۔ تو ایسے مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ملک ہندوستان کے اوپر جو ان کا قبضہ تھا وہ اس کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کون؟ انگریز۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ برسر پیکار ہونا یعنی مقابلے میں کھڑے ہونا۔ تو جب
انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جب لوگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تو اس کے بدلے میں انہیں ستایا گیا، ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جد و جہد میں بچوں دیکھو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جد و جہد۔ جد و جہد اصل میں یہ ایک لفظ ہے جسے عام طور پر جو ہے اس کو غلط پڑھا جاتا ہے، اسے لوگ جد و جہد کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لفظ جد و جہد ہے، یعنی کوشش کرنا۔ آزادی کے لیے جد و جہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہے، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی آزادی کی اس جنگ میں ایک اہم کردار نبھانے والے مولانا محمود الحسن، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آج ہم ان کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ مولانا محمود الحسن 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ بچوں بریلی جو ہے یہ اتر پردیش ریاست یوپی میں ایک ضلع ہے جس کا نام بریلی ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ ملازمت یعنی نوکری کے سلسلے میں، مقیم تھے یعنی رہتے تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ دیکھیے اوپر جس یونیورسٹی کا، اسلامک یونیورسٹی کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اسے یہاں پر اس کا ذکر آیا ہے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند۔ مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، یعنی مولانا جو ہے وہ اس مدرسے کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی مدرسے میں 1875 میں انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا۔ 25 روپے ماہوار تنخواہ، یعنی جو مہینے کی جو ان کو پیمنٹ اور تنخواہ ملتی تھی وہ کتنی تھی؟ 25 روپے تھی۔ تدریس کا آغاز کیا یعنی پڑھانے کی شروعات کی، اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صدر مدرس یعنی ہیڈ ٹیچر، اور شیخ الحدیث یعنی مدرسے کے اندر ایک پوسٹ ہوتی ہے، ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے پر انہیں فائز کیا گیا، یعنی انہیں چنا گیا، ان کا جو ہے اس کے اوپر انتخاب ہوا۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھی، اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھی۔ انقلاب کی ہوائیں یعنی بدلاؤ کی ہوائیں۔ ایک زمانے سے جو لوگ انگریزوں کی غلامی میں جی رہے تھے تو وہ اس غلامی سے نکلنا چاہ رہے تھے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہ رہے تھے آزادی کی طرف، لہٰذا اسے انقلاب کہا جاتا ہے، یعنی بدلاؤ۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ بیدار کرنا یعنی ایک جذبے کو ابھار دینا، زندہ کرنا، پیدا کرنا۔ انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا، تیار کیا۔ کس کو؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو اور اپنے ساتھیوں کو۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء اکرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا تھا۔ طرابلس اور بلقان بچوں یہ اصل میں ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے جو سلطنت عثمانیہ اور اٹلی کے درمیان میں ہوئی تھی۔ اس واقعے کی طرف جو ہے اس جملے کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر یعنی اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ دیکھیے بچوں آپ کے لیے یہاں پر دو نئے لفظ آئے ہیں، ایک تو ہے تختہ پلٹنا اور ایک ہے مسلح انقلاب۔ تختہ پلٹنا یعنی انگریزی حکومت کو جو ہے وہ ہندوستان سے نکال باہر کرنا،
اسی طرح سے مسلح انقلاب یعنی ایک ایسی جنگ، ایک ایسی تحریک جس کے اندر ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے، اصلاح کا استعمال کہ مسلح ہو کر یعنی ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی جائے، اسے مسلح انقلاب کہا جائے گا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، یعنی زندگیاں لگا دی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا، دیکھیے بچوں یہاں پر ذکر آیا ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ اصل میں یہ دنیا کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، جس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ 28 جولائی 1914 کو ہوئی تھی، اور یہ کب تک چلتی رہی؟ تقریباً 11 نومبر 1918 تک یہ جنگ جاری رہی۔ ایک بڑی جنگ، اور جو ہے جس کے اندر تقریباً 1 کروڑ فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ گنوائی تھی۔ اصل میں اس جنگ میں جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک یہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، جس میں پہلا حصہ جو تھا وہ روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ کا تھا۔ اسی طرح سے جو دوسرا حصہ تھا اس میں آسٹریلیا، ہنگری، جرمنی، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ تھے۔ اور یہ ایک لمبی اور ایک بہت ہی تباہ کن جنگ ہوئی تھی، جسے پہلی جنگ عظیم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ حجاز روانہ ہوئے یعنی حجاز کسے کہیں گے؟ حجاز جو ہے عرب کا وہ حصہ کہلاتا ہے جس میں مکہ، مدینہ اور طائف یہ جو ہے یہ جگہیں شامل ہیں، اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی یعنی ان سے جو ایگریمنٹس حاصل کیے، ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس لڑائی کے اندر جو ترکی ہے یعنی سلطنت عثمانیہ جسے کہا جائے گا، تو وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ساتھ دے گا، ہندوستان کا ساتھ دے گا انگریزوں کے خلاف۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں یعنی ایک پیٹی میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، یعنی اگر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جنگ لڑنی ہی پڑے گی، یہ ایسا لوگوں کا ماننا تھا۔ اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ اسلحہ یعنی ہتھیار۔ مولانا نے 1915 میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ حجاز کا سفر یعنی اس جگہ کا جہاں پر مکہ، مدینہ اور طائف موجود ہے، عرب کا وہ حصہ، وہاں کا انہوں نے سفر اختیار کیا، یعنی وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کس نے گرفتار کیا؟ انگریزوں نے۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے۔ مالٹا بچوں، مالٹا جو ہے یہ بحر روم جو سمندر ہے وہاں پر مختلف جزیروں پر
مشتمل ایک جو ہے وہ ملک ہے جسے مالٹا کہا جائے گا، تو وہاں پر انہیں جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور قید کر کے نظر بند، یعنی ایک ایسی سزا کے طور پر ان کو رکھا گیا کہ ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا یعنی مالٹا کے قیدی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کرا دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بچوں، یہ جو ہے ایک یونیورسٹی ہے جو کہ دہلی میں ہے، اس کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا، یعنی اس کا جو بنیاد کا پتھر ان کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے، یعنی یہ جو تحریک ریشمی رومال کی تحریک تھی، اس کے شروع کرنے والے جو تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر، یعنی 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ اعتراف میں یعنی ان کی خدمات کو مانتے ہوئے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ایک ان کی یاد میں جو ہے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے، اور 30 نومبر 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جہان فانی، جہان کہتے ہیں دنیا کو، فانی یعنی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، تو اس ختم ہونے والی دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی روانہ ہو گئے، چلے گئے، انتقال کر گئے۔ تو بچوں، امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح کے اور سبق لے کر اور ویڈیوز لے کر انشاءاللہ پھر سے حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔